فالخير وفير إن صرما ينجي المأثوم من النار. السلام علیکم محترم ناظرین و مومنین کرام، رمضان المبارک کی خصوصی نشریات حرم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا سے آپ کی خدمت میں لیے آپ کا میزبان ذاکر اہل بیت، مداح اہل بیت، نوخان اہل بیت مرتضی نگری اپنے انتہائی قابل احترام مہمان قبلہ مولانا خادم حسین حافظی صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ ماہ بابرکت واقعاً عجیب مہینہ ہے۔ انسان پوری زندگی یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال کا وزن بڑھے، ان اے سینس کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری فرمائے، اس کی برائیوں کا پلڑا ہمیشہ ہلکا رہے، تاکہ انسان کے لیے پل صراط سے گزرنا آسان ہو، اکاؤنٹیبلٹی آسان ہو۔ تمام زندگی انسان کی تلاش رہتی ہے، کوشش رہتی ہے، مختلف اینگل سے انسان سوچتا ہے کہ میں کیسے اس کام کو آگے بڑھاؤں، مختلف جگہوں پر خرچ کرتا ہے۔ لیکن یہ ماہ مبارک ایسا ہے کہ جو آپ کے پیچھے چل کر آتا ہے، جو آپ کو رحمت، برکت اور مغفرت کی برسات میں نہلاتا ہے، آپ کو غوطے دیتا ہے۔ یہ مہینہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیرے پاس آیا ہوں تیری پاکیزگی کے لیے، تیری طہارت کے لیے، تیرے مقام کو بلند کرنے کے لیے۔ تو اس ماہ میں میرے ساتھ تعاون کر، میں تیرے ساتھ تعاون کروں گا۔ لیکن حیف، افسوس، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس ماہ میں جنت کے دروازوں سے جنت میں داخل ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو تک کو بھی سو نہیں پاتے ہیں، اس مہینے کو درک نہیں کر پاتے ہیں، جس کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ بدبخت و شقی ترین ہے وہ شخص جو اس ماہ میں بھی غفران الہی یعنی مغفرت الہی سے محروم رہے۔ دیکھیے، میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، اور آج شاید میرے ناظرین اس پلیٹ فارم سے پہلی بار سن رہے ہوں گے، ورنہ دیگر چینلز سے میں نے یہ بات کہی ہے۔ ایک مشہور اکونومسٹ کا ایک جملہ ہے، جس انسان کی ورتھ $200 ملین ہو، اس کو آپ $10,000 دے دیں، وہ $200 ملین میں چینج کرے گا۔ تو اگر میں سادہ الفاظ میں کہوں برصغیر کے لوگوں کے لیے، کسی انسان کی ورتھ اگر 10 کروڑ روپے کی ہے، اس کو آپ 10,000 روپے دے دیں، وہ 10 کروڑ تک پہنچ جائے گا۔ اگر کسی انسان کی ورتھ 10,000 روپے کی ہے تو اس کو آپ 10 کروڑ بھی دیں گے تو وہ ان 10 کروڑ روپیوں کو برباد کرتا آخر اپنی 10,000 کی اس سیلری کی اوقات پر پہنچ جائے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، پیسہ ہونا کمال نہیں ہے، یاد رکھیں۔ کہاں انویسٹ کیا جائے، کس پر انویسٹ کیا جائے، کب انویسٹ کیا جائے، کیسے انویسٹ کیا جائے، کتنا انویسٹ کیا جائے، یہ کچھ رولز ہیں پیسے کو آگے بڑھانے کے، اس پیسے سے پیسہ بنانے کے۔ اگر انسان کو یہ نہیں آتا ہوگا، رسک لینے کا اس کے اندر مادہ نہیں ہوگا، تو وہیں 10,000 روپے پر ہی اٹکا رہے گا۔ جس انسان کو یہ چیزیں آتی ہوں گی، وہ اپنے آپ کو 10,000 سے 10 کروڑ تک پہنچا سکتا ہے۔ جو رسک لینا جانتا ہوگا، جو جس پر انویسٹ کر رہا ہے اس کی ورتھ جانتا ہوگا، کیا انویسٹ کر رہا ہے یہ جانتا ہوگا، کس جگہ انویسٹ کر رہا ہے، اس کا ثمرہ آگے کیا آنے والا ہے، اگر یہ جانتا ہوگا تو وہ اس معاملے میں کامیاب ہو جائے گا۔ آئیے، چونکہ آج روز وفات حضرت خدیجہ مادر مخدومہ کونین سلام اللہ علیہا ہے، آئیے آج حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ شہزادی نے بھی یہی کیا، اس بی بی نے بھی یہی کیا، اس باعظمت و باکرامت بی بی نے بھی یہی کیا۔ اسلام جب مشکل میں تھا، پیغمبر اسلام ابتدائی ادوار میں تھے، دین نومولود تھا، ہر طرح کی سختیاں دین پر پڑ رہی تھیں، ایسے مقام پر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ اگر میں اس دین کی آج مدد کروں گی تو قیامت تک میں بھی سرخرو رہوں گی، یہ دین بھی اور اللہ کی بارگاہ میں میرا مقام بھی بالا ہو جائے گا۔ اس شہزادی نے دین اسلام کو اس وقت سہارا دیا جب دین اپنے گھٹنوں بل بھی نہیں چل سکتا تھا۔ میں ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں بھی دہرا رہا ہوں، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور دیگر امہات المومنین میں بنیادی فرق یہ ہے کہ دین کو حضرت خدیجہ نے پالا ہے، اسلام کو حضرت خدیجہ نے پالا ہے، باقی تمام ازواج کو اسلام نے پالا ہے۔ یہ بنیادی فرق یاد رکھیے گا، آج یہ بنیادی فرق ہے اس باعظمت بی بی میں۔ محسنہ اسلام ہے،
پیغمبر موحد ترین بیوی اس زمانے کی ہے یہ شہزادی۔ آئیے اس بیوی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ کل کا دن چونکہ آپ نے دیکھا کہ یہاں عزاداری کا سلسلہ جاری تھا، شہزادی کونین کو ان کی مادر گرامی کا پرسہ دیا جا رہا تھا، تو ہم ٹھیک طریقے سے بات نہیں کر سکے۔ ممکن ہے آپ تک ہمارا پیغام ٹھیک طریقے سے نہیں بھی پہنچا ہو۔ آج ہم بات کریں گے شہزادی کونین کے اوپر۔ قبلہ کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ ملکۃ العرب، خاندان قریش کی باعظمت بیٹی، عرب کی بہترین تاجر، حسن و شرافت کی ملکہ، ایسی بیوی کہ جس کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں تھی، خواستگاریوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ کچھ منافقین نے شہزادی کا مقام کم کرنے کے لیے، اس بیوی کی عظمت کم کرنے کے لیے یہ لکھنے کی بھی کوشش کی، کچھ پیڈ لکھاریوں نے، کچھ پیسہ پرست لکھاریوں نے یہ کرنے کی کوشش کی کہ عظمت حضرت خدیجہ کو کم کیا جائے۔ کہیں ان کو بوڑھا بنا کر پیش کیا، کہیں ان کے بارے میں یہ لکھا کہ ان کا تو رشتہ ہی نہیں آ رہا تھا، کہیں یہ لکھا کہ یہ فلانا یہ ڈماکا۔ لیکن اللہ نے جو عزت و مقام و وقار حضرت خدیجہ کو دیا، وہ قیامت تک کے لیے حضرت زہرا کی ماں ہونا کافی ہے، دیگر تمام صفات سے ہٹ کر۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ نے قبلہ اس وقت اسلام کا ساتھ دیا جب اسلام کے اندر 3 شخصیات تھیں ٹوٹل، یا حضرت ابو طالب تھے، یا حضرت حمزہ تھے، یا حضرت علی تھے۔ یہ افتخار و اعزاز حضرت خدیجہ ہے کہ چوتھی شخصیت جو حضرت خدیجہ ہے، جس نے اپنے آپ کو اسلام پر کاملاً قربان کر دیا۔ آج اس بیوی کی وفات کا روز ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ قبلہ کچھ صفات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی بیان فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعن علی اعدائہم اعداء اللہ، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومبرم خطابہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی، صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکی یا زوجۃ الرسول، السلام علیکی یا ام البتول، السلام علیکی یا ام المؤمنین یا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ سب سے پہلے روز وفات حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے قطب عالم امکان امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں، موالیان اہل بیت کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت قرآنی آیات اور روایات میں بیان ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی مختلف آیات ہیں، ان تمام آیتوں کو ہم یہاں پر پیش نہیں کر سکیں گے، نمونے کے طور پر چند ایک آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ان میں سے ایک آیت مشہور و معروف آیت، جس میں خدا نے پیغمبر اسلام سے یہ فرمایا، اے ہمارے رسول، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے غنی کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں یہاں پر اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے، جن کو ابن عباس کہتے ہیں، حبر الامہ کہتے ہیں، تفسیر کے حوالے سے ان کی روایتیں بہت مشہور ہیں، وہ اس کی تفسیر یوں فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ جی ہاں، وہ فرماتے ہیں کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى بِمَالِ خَدِیجَہ، سبحان اللہ۔ اس کی تفسیر یوں ہوگی۔ اچھا، اب تقریباً اہل سنت علماء نے بھی اپنی تفاسیر یہ میں اہل اس سنت کی آیت سے تفسیر مراد میں ہے، یہ تقریباً جی ہاں، اس آیت سے مراد جی ہاں، حضرت خدیجہ کے مال کو ہی قرار مال دیا کو ہے۔ ہی قرار دیا ہے کہ ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ اور آگے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں
پیغمبر اسلام کو خدا نے غنی کیا مال خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ذریعے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت خدیجہ کے مال کو خدا اپنا مال کہہ رہا ہے، جو خرچ حضرت خدیجہ نے کیا ہے وہ خدا کہہ رہا ہے میں نے غنی کیا۔ یعنی کار خدائی کو کار انجام دیا ہے خدائی اس بی بی نے۔ یعنی کار خدائی ہے، لیکن ایک لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو دست حضرت خدیجہ دست ید اللہ ہے۔ آپ کی خدمت میں وہی عرض کر رہا ہوں، ید اللہ ہے، اللہ کا کام اللہ شہزادی کا نے کام زمین پر شہزادی اللہ کا کے ہاتھ نمائندہ سے بن کر، کیا انجام پا بات، کیا رہا ہے۔ بات، کیا بات۔ تو حضرت خدیجہ کا جو مال تھا اس کی تفصیل تاریخ میں بیان ہوئی ہے، اور وہ سب کچھ بیوی نے رسول خدا پہ قربان کر دیا، یہاں تک کہ شاب ابی طالب میں بھوکے رہے۔ اتنی سختی برداشت کی، اتنا مال بی بی کے پاس تھا، لیکن اسلام پر قربان کرنے کے بعد خود بی بی اتنی تنگ دست ہو گئی کہ شاب ابی طالب کی سختیوں کی وجہ سے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے شاب ابی طالب کے فوراً بعد بی بی کی رحلت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں حضرت ملیکۃ العرب، ملیکۃ العرب ہونے کے باوجود، اور آ کر پیغمبر اسلام کی کنیز بن کر شیب ابو طالب میں بھوکا رہ رہی ہے۔ اور یہ حضرت ابو طالب کا کردار بھی ہے۔ اور ان دو شخصیتوں کے بارے میں تاریخ میں آیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو دن بیان ہوئے ہیں وہ 45 دن ہیں ان شخصیتوں کے درمیان جو فاصلہ ہوا ہے۔ حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی، 45 دن بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات ہوئی۔ اب دیکھیں مال حضرت خدیجہ کا ہے، اس طریقے سے حضرت خدیجہ نے مال خرچ کیا اسلام پر کہ آخری وقت میں، کل کی جو رات تھی، بی بی کی وفات کی جو رات تھی، اس وقت اپنا سب کچھ اسلام پر قربان کیا ہے، لیکن جب وفات کی رات آئی تو رسول خدا نے فرمایا یا خدیجہ اگر آپ کچھ چاہتی ہیں مجھ سے تو مانگ لے، لیکن اس وقت بھی بی بی نے شرم محسوس کی۔ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگوں، لیکن ایک چیز کی ضرورت مجھے ہے، میں اپنی بیٹی فاطمہ کے ذریعے آپ تک پیغام پہنچاؤں گی۔ وہ کیا ہے دیکھیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو پاس بلا کے بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے بیٹی میں نے اپنا سارا مال اسلام پر خرچ کیا، رسول اللہ پر خرچ کیا، یہاں تک کہ اب میرے پاس ایک کفن بھی نہیں ہے۔ ملیکۃ العرب کے پاس اب کفن نہیں ہے، میرے پاس کفن نہیں ہے، اپنے بابا سے کہنا وہ عبا جس کو اوڑھ کے آپ وحی الہی سنتے تھے، اس عبا میں مجھے کفنانا، سبحان اللہ، مجھے کفن کے طور پر وہ عبا عطا کرنا۔ دیکھیں ملیکۃ العرب ہے، لیکن جب وفات پا رہی ہے تقاضا بھی پیغمبر اسلام سے ڈائریکٹ نہیں کر رہی ہیں، نہیں کرے، شرم محسوس کر رہی ہے۔ آج کی ازواج کے لیے، آج کی بیگمات کے لیے، آج کی خواتین کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے، جو اپنے شوہروں کو، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں قبلہ، لیکن ایک بڑی تعداد ہے ایسی زمانے میں جو دکھتا ہے، اپنے خاوندوں کو اے ٹی ایم کارڈ سمجھتی ہیں، جب چاہا چارج کر لیا اور جیسے چاہا چارج کر لیا۔ یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں، بات آئی ہے ہمارے فلاں کی شادی ہے، مہندی ہے، پٹنا ہے، بٹنا ہے، نہ جانے کیا کیا ہے، اور نا اور دا اور سب کچھ ہے، ہر اس نا اور دا کے لیے ایک ایک الگ جوڑا چاہیے، اور وہ بھی برا ہوا جوڑا۔ یہ اصطلاحات ہیں خواتین کے، برا ہوا جوڑا چاہیے، فلانا شیفون کا ہونا چاہیے، وہ بھی اصل ہونی چاہیے، یہ ہے وہ ہے، چونکہ 12 گھروں میں سب کے ایک جوڑا کم از کم 5,000 کا، 7 میچنگ کے جوتے بھی ہونے چاہیے، بٹوا بھی ہونا چاہیے، چوڑیاں بھی ہونی چاہیے۔ اچھا بیٹی ہے تو اس کے لیے بھی یہی اہتمام ہو، فلاں کی شادی ہے تو اس میں بھی یہی، ہر شادی پہ 3 4 نئے سوٹ چاہیے۔ قبلہ کتنا ظلم ہے۔ اب اگر وہ خاوند بیچارہ
نہیں لائے تو اس کی زندگی گھر میں اجیرن. جو باہر بیچارہ تھک ہار کر سکون کے لیے گھر آتا ہے, گھر میں اس کی زندگی اجیرن. صحیح. اب مجھے بتائیں قبلہ, وہ شوہر اپنے گھر کے سکون کے لیے اگر کم تحمل والا انسان ہوا تو وہ چوری بھی کرے گا, وہ کرپشن بھی مجبور کرے ہو گا, جائے گا. وہ ڈاکہ بھی ڈالے گا, کیا کرے گا بالآخر؟ گھر کا سکون چاہیے نا اس کو. یا دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ گھر برباد. گھر برباد ہو جائے گا. صحیح. اتنا بڑا ظلم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے. سامنے رکھیں. ابا آپ نے تذکرہ کیا, شہزادی نے ابا مانگی. ابا مانگی, اور رسول خدا نے فرمایا میں اپنی ابا دوں گا کفن کے طور پہ. جب بی بی کی رحلت ہوئی تو روایات میں ہے کہ رسول خدا نے اپنی ابا دی. اتنے میں جبرائیل بھی نازل ہوا سبحان اور اللہ. کہا یا رسول اللہ, خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا سارا مال اللہ کے دین پہ خرچ کیا ہے. آج دنیا سے جاتے ہوئے خدیجہ کے پاس کفن نہیں ہے تو اللہ نے بہشت سے کفن بھیجا ہے. اللہ اکبر, اللہ کیا تقابل ہے آقا, اس بی بی سے کسی کا کیا تقابل. کسی اور کا کوئی تقابل نہیں دیکھیے ہے. احترام اپنی جگہ مسلم ہے, لیکن جس کی فضیلت جو ہے وہ اس کو دینا لازم ہے. صحیح. بہت کوشش ہوئی آقا, بہت سی ایسی کتابیں قبلہ مارکیٹ میں موجود ہیں مختلف تراجم کے ساتھ, جن میں اس باعظمت بی بی کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کی گئی. صحیح. اگر کسی دوسرے کی عظمت کو بڑھانے کا یہ طریقہ کب ہے کہ آپ میری عظمت کو کم کر کے اپنی عظمت کو بڑھائیں؟ عظمت بڑھائے. بھئی آپ نے اپنی عظمت کو بڑھانا ہے تو اپنے کام کے ذریعے بڑھائیے, دروازے بند تو نہیں ہیں. لیکن یہ حق کب حاصل ہوا کہ آپ میری عظمت کو کم کر کے اپنی عظمت کو بڑھائیں گے, یا میں آپ کی عظمت کو کم کر کے خود کو بڑا بناؤں؟ بڑا بنائے. اللہ. اور بڑا بنتا نہیں ہے. حقیقت ہمیشہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے. کسی شاعر نے جی ہاں. ایک خوبصورت شعر کہا, علی کے جتنے لقب ہیں سب آسمانی ہیں. علی کے جتنے لقب ہیں سب آسمانی سب آسمانی ہیں, وہ اور ہوں گے جو لوکل خطاب رکھتے ہیں. یقیناً. تو قبلہ بہرحال جناب خدیجہ سلام اللہ جی ہاں. علیہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ پہ قربان اللہ کی کیا. راہ میں خرچ کیا. آخر اللہ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا کفن اپنے گھر سے بھجوایا. جی ہاں, بہشت سے بھیجوایا. اور دیکھیں اب دوسری بیویوں سے, امہات المومنین سے جو ان کا تقابل ہے, اس حوالے سے ایک روایت صحیح بخاری میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ایک دن جبرائیل نازل ہوا اور جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ, ابھی خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں اور ہاتھ میں ایک برتن ہے, ایک ظرف ہے, اس میں کچھ کھانے یا پینے کی چیز ہے. اگر آپ کی خدمت میں پہنچ جائے تو ان کو میرے اور خدا کی طرف سے سلام کہنا. سبحان اللہ, سبحان. میری طرف سے اور خدا کی طرف سے سلام کہنا, اور یہ پیغام دینا کہ خدا نے جنت میں ایک قصر ان کے لیے تیار کیا ہے. اس قصر کی یہ صفت ہے کہ وہ قصر موتیوں سے بنا ہے. ایک دوسری صفت یہ ہے کہ اس میں اذیت و آزار نہیں ہوگی. تیسری صفت یہ ہے کہ اس میں شور شرابہ نہیں ہوگا. صحیح بخاری کے جو شارح ہیں ابن حجر, فتح الباری میں اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ جو 3 صفتیں اس قصر کی بیان کی ہے جبرائیل نے, اس کی 3 علتیں ہیں. پہلی علت کی موتیوں سے بنا ہے یہ قصر. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے اپنے اسلام اور ایمان کا اظہار کیا, اس لیے ہے. دوسرا, جبرائیل نے یہ کہا کہ اس میں کوئی اذیت و آزار نہیں. یہ اس لیے ہے کہ ازواج نبی میں سے جس بیوی نے نبی کو کوئی اذیت نہیں دی وہ حضرت خدیجہ ہے. سبحان اللہ, سبحان. اور کوئی شور شرابہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے زندگی میں کبھی بھی اونچی آواز میں نبی کے سامنے بات نہیں کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ وہ بیوی ہے. اور سیدۃ نساء العالمین, یا جو کائنات میں 4 خواتین جن کو خدا نے انتخاب کیا ہے, حضرت مریم, حضرت آسیہ
اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ، البتہ اس روایت کے مقابلے میں بھی روایتیں گڑھی گئی ہیں، جیسے کہ آپ نے فرمایا حضرت خدیجہ کا نام وہاں سے نکالا ہے، یا کہیں کباز روایت میں حضرت زہرا کا نام نکالا ہے۔ قبلہ میں بہت پریشان ہوں، جناب خدیجہ سے کیا دشمنی ہے؟ بی بی نے ان کا کیا کھایا جس اسلام اور پیغمبر کے نام کو لے کر آج پوری دنیا میں جن لوگوں نے اپنا نظام سیدھا کیا ہوا ہے؟ دین سے تو محبت نام کی چیز نہیں ہے، اس دین کو پالا جناب خدیجہ نے ہے، تو ان کو کیا دشمنی ہے؟ دیکھیں، دشمنی خود حضرت خدیجہ سے نہیں ہے، دو ہستیوں پہ حملہ ہوا تاریخ میں، ایک حضرت ابو طالب پہ، صحیح، ایک حضرت خدیجہ پہ۔ صحیح، یہ وجہ یہ ہے کہ ایک علی کا بابا ہے، ایک زہرا کی ماں ہے۔ سبحان اللہ، علی اور زہرا سے دشمنی ہے۔ یہیں تک لانا چاہ رہا تھا میں قبلہ آپ کو۔ دشمنی حضرت نہ ابو طالب سے ہے نہ حضرت خدیجہ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو طالب پہ حملہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ حضرت علی کے بابا ہے، حضرت خدیجہ پہ حملہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ حضرت زہرا کی ماں ہے۔ اب اس حدیث میں جو چار خواتین کا ذکر ہے، اس میں پھر ابن حجر لکھتے ہیں کہ یہ جو 3 خواتین کا ذکر ہوا ہے، حضرت آسیہ، حضرت مریم اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، یہ اس لیے ہے کہ ان 3 بیویوں نے 3 نبیوں کی حمایت اور کفالت کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ کی کفالت کی ہے۔ آہا، دربار فرعون میں جو موسیٰ کو حضرت آسیہ نے سہارا دیا، رسول خدا کو، نبی اس وجہ سے منتخب ہوئی ہیں۔ حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی پرورش کی ہے، اس لیے منتخب ہوئی ہیں، اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے رسول خدا کی حمایت اور کفالت کی ہے اپنے مال کے ذریعے۔ سبحان اللہ، سبحان اس لیے یہ 3 خواتین، شہزادی تو سید النساء العالمین، سیدۃ النساء العالمین ہے اور ام ابیہا ہے۔ دیکھیں، اسی لیے بعض صحیح ترین کتب میں، برادران اہل سنت کی صحیح ترین کتب میں یہ روایت آئی ہے کہ امہات المومنین میں سے ایک بیوی نے رسول خدا کو صریحاً کہا کہ بار بار حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد سلام اللہ علیہا رسول خدا بار بار حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تھے، محزون ہوا کرتے تھے، محزون ہوتے تھے، غم کا اظہار کرتے تھے۔ پورے جناب ابو طالب اور شہزادی کی وفات پر پیغمبر اسلام نے پورے سال کو عام الحزن قرار دیا، پورا 1 سال عزادار ہوئے، رسول خدا عزاداری منائی ہے۔ یہ آج کے دشمنان عزاداری کے لیے پیغام نہیں ہے، پیغام ہے، یقیناً اسلام رسول کا ہے، دین رسول لے کر آئے، شریعت رسول کی ہے، وہ رسول اپنے چچا اور اپنی بیوی کے غم میں محزون ہیں، اسی رسول کے نواسے کے غم میں جب ان کے چاہنے والے محزون ہوتے ہیں تو ان پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اور ان کے لیے پیغام ہے جو کہتے ہیں ٹھیک ہے غم منائیں لیکن غم 3 دن تک ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں نا، 3 دن تک غم منانے کا احادیث میں ذکر ہے۔ اس کے بعد مثلا محرم کا سارا پورا مہینہ، ماہ سفر کا پورا مہینہ، 8 ربیع الاول تک آپ غم مناتے ہیں۔ محرم و سفر تو 2 مہینے ہو گئے، رسول خدا نے پورا 1 سال غم منایا ہے۔ آغا ہم کیوں غم نہ منائیں؟ 3 دن ابو الفضل کا غم منائیں گے ہم، 3 دن امام حسین کا غم منائیں گے، 3 دن علی اکبر کا غم منائیں گے، 3 دن علی اصغر کا غم منائیں گے، 3 دن اون محمد کا غم منائیں گے۔ آغا یہ سارے 3 دن لگائیں تو پورا سال بن جائے گا۔ امام حسین نے کنبہ لٹا دیا۔ تو حضرت خدیجہ کے بارے میں یہ روایت ہے کہ رسول خدا بار بار ذکر کرتے تھے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا، تو ازواج نبی میں سے، امہات المومنین میں سے، البتہ امہات المومنین کہنا چاہیے ہمیں، یہ حکم قرآن ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ امہات المومنین ہماری ماں جیسی ہے۔ بعض اوقات اس لقب سے استفادہ کرتے ہیں، بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ماں جیسی ہے، ماں جیسی نہیں ہے۔ یہ حکم اس لیے آیا ہے کہ امہات المومنین وازواجہ امہاتہم کا یہ حکم، تاکہ کچھ لوگوں کے جو ذہن میں سوالات آتے ہیں ان کا جواب ہو جائے کہ رسول خدا کی رحلت سے پہلے چونکہ رسول خدا کی ازواج میں سے کچھ زوجات جوان تھی، اس لیے بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ رسول خدا کے بعد ہم رسول کی ازواج سے شادی کریں گے، تو فوراً خدا نے یہ فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ،
رسول کی بیویاں تو مومنین کی ماں ہے، اب ماں سے کوئی شادی نہیں کر نہیں، سکتا. اس مرحلے میں ان کو روکنے کے لیے رسول کی بیویوں کو امہات کہا، ورنہ ہماری ماں کی طرح ہے تو کیا ہم رسول خدا کی زوجہ کے سامنے جا کے رسول خدا کی زوجہ سے ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ نہ. نہیں. ہماری ماں ہمارے سامنے ننگے سر رہ سکتی ہے، بیٹھ سکتی ہے، کیونکہ محرم ہے. وہ جو نامحرم کے ساتھ جن احکام کی رعایت کرتے ہیں مائیں، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں کرتی. کیا امہات المومنین کے ساتھ بھی ایسا رابطہ ہوگا؟ نہیں. بلکہ قرآن نے تو منع کیا، پردے کے پیچھے سے آواز بھی باریک مت کرو. آواز باریک کر کے بات کرنے سے بھی قرآن نے منع کیا ہے. اچھا آقا، یہ سارے معاملات ہوئے ہیں تو قرآن نے کچھ کہنا چاہا ہے. یقیناً ہوئے ایسے ہیں. ہی تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل نہیں کر ہم دی ہے. پیش نہیں. دیکھیں، خود رسول کی بیوی ہونا یہ فضیلت نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. فقط رسول کی زوجہ ہونا یہ فضیلت نہیں ہے. نوح کی زوجہ بھی رسول کی زوجہ میں تھی. یہی عرض کرنا حضرت چاہ رہا لوط کی زوجہ بھی رسول جی کی زوجہ تھیں. لیکن خدا نے ان کو کافرین کے لیے نمونہ اعمال قرار دیا. پروردگار نے کہا نا نوح تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. یہ وہ رسول حضرت نوح کے بیٹے کے لیے. لیکن زوجہ کے لیے سورہ تحریم کی آیت ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا. دیکھیں، کافرین کے لیے حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویاں نمونہ عمل ہے. ان کی مثالیں دے رہا ہے خدا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کی زوجہ تھی لیکن نبی کے ساتھ خیانت کی. یہاں پر ایک جملے کو میں تکرار کروں اور عرض کروں کہ خیانت سے مراد وہ جو خاص معنی ہمارے ہاں ہے وہ نہیں ہے. ہم کسی غلط فعل کی تہمت امہات المومنین پہ نہیں لگا سکتے. جس کو ہم فعل حرام، ایک مشہور، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، ناظرین جانتے ہیں، اس فعل حرام کی نسبت ہم امہات المومنین کی طرف کبھی نہیں دے سکتے. لیکن رسول کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے، مشرکہ ہو سکتی ہے، جیسے کہ قرآن نے مثال دی ہے کہ حضرت لوط، جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا، اور حضرت نوح کی بیویاں کافر ہو گئیں. اب یہ رسول خدا کی ازواج میں سے ایک زوجہ نے بار بار حضرت خدیجہ کو یاد کرنے کی وجہ سے اس خاتون نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ عرب کی اس بوڑھی عورت کو بار بار یاد کر رہے ہیں جبکہ خدا نے آپ کو اس سے بہتر بیویاں عطا کی. جوان بیویاں عطا کی. بہتر کا لفظ ہم استعمال کریں. جب یہ رسول خدا نے سنا تو رسول خدا غضبناک ہو گئے. خدیجہ جیسی بیوی خدا نے مجھے نہیں دی سوائے خدیجہ کے. این مثل خدیجہ. رحمت للعالمین بھی چند لمحوں کے لیے غضبناک ہو گئے. فرمایا این مثل خدیجہ، خدیجہ جیسی کہاں ہے. صدقتنی، اس وقت خدیجہ نے میری صداقت کا اقرار کیا، میری سچائی کی گواہی دی جس وقت لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے. کذبنی الناس حین کذبنی الناس، جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے تو اس وقت خدیجہ نے میری سچائی کی گواہی دی. جب سب میرا انکار کر رہے تھے تو خدیجہ مجھ پر ایمان لے آئی. دیکھیں اس مال کے ذریعے جو، اور ایک جملہ یہاں پر ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا وَوَازَرَتْنِی، خدیجہ میری وزیر تھی. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ خدا سے وزیر مانگ رہے ہیں. وزیرا من اہلی ہارون اخشدد بہ ازری، اپنے مال کے ذریعے حضرت خدیجہ نے میری مدد کی. این مثل خدیجہ، خدیجہ جیسی کہاں ہے. یہی وجہ ہے کہ بار بار حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کرتے ہیں بعض مورخین، اور کہتے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا
40 سال کی تھی، بوڑھی تھی، شادی شدہ تھیں، شادی شدہ تھی، مطلقہ بچے تھیں۔ تھے. یہ اس لیے ہے کہ ان کی شخصیت کو گھٹانے کے لیے، ان کے مقابلے میں کسی اور کی شخصیت کو بڑھانے کے لیے. قبلہ مان لیا شادی شدہ تھی، جی ہاں. چلیے مان لیا، بوڑھی بھی تھی مان لیا، شکل کی بھی خوبصورت نہیں تھی مان لیا. جناب بلال خوبصورت تھے. پیغمبر اسلام نے جب تک حضرت بلال نے آزان نہیں دی، ایک مرتبہ تو یہ سازش بھی رچی گئی، جناب بلال کو ہٹا کر کسی اور خوش آواز انسان سے آزان دلوائی گئی. پیغمبر اسلام نے نماز شروع نہیں کی. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آزان کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا. پیغمبر اسلام نے کہا مجھے تو آزان سنائی نہیں دی. کہا اتنے خوش لہن آواز انسان نے آزان دی ہے، پیغمبر خدا آپ کو آزان سنائی نہیں دی. کہا تم کیا سمجھتے ہو، مجھ تک بلال کی یہ آواز آتی ہے؟ بلال کا یہ خلوص بارگاہ الہی میں جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے مجھے آواز بلال آتی ہے. قبلہ بلال کو، حضرت بلال توتلے، صحیح توتلے، حضرت بلال سیاہ پوست. آج ہمارے زمانے ہمارے دور میں ابھی بھی کئی ممالک میں تو مثلا سفید پوست سیاہ پوست کو کم سمجھتے ہیں. پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں کب جوانی معیار ہے آقا؟ کب پوست کا سفید ہونا معیار ہے؟ کب غیر شادی شدہ ہونا، باکرہ ہونا کب معیار ہے؟ جب پیغمبر اسلام نے ایک خاتون کو تمام تر درجات سے نواز دیا، اللہ نے اس کو ید اللہ قرار دے دیا، تو اس کے بعد لکھنے والے کا وہ ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹتا جو جناب خدیجہ کے ان معاملات کو عیوب میں داخل کرتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے کہا کہ یہ کب فضیلت ہے یہ چیزیں. میں عرض کروں گا ہمارے ہاں فضیلت نہیں ہے، وہ اپنے معیار کے مطابق لکھ رہے ہیں. ان کے ہاں یہ فضیلت ہے. کون سا قرآن ہے قبلہ؟ قرآن ان کے معیار کے مطابق یہ فضیلت ہے، لیکن تقویٰ فضیلت نہیں ہے، ایثار فضیلت نہیں ہے. جبکہ خدا قرآن میں واضح کہہ رہا ہے نا قبلہ کہ میرے قریب، میرے نزدیک بہترین شخص وہ ہے جس کا تقویٰ بہتر ہو. اسی جملے سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمر کا کم ہونا فضیلت ہے. مثلا کسی خاتون کی عمر کم تھی، چلیں ہم مان لیتے، کیا یہ فضیلت ہے؟ کہاں کس حدیث میں یا کسی آیت قرآن میں لکھا ہے کہ کسی کی عمر کم ہو تو وہ فضیلت ہے؟ کوئی باکرہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، دوشیزہ ہو تو وہ افضل ہے، کوئی بوڑھی عورت ہو تو وہ اس کی فضیلت کم ہے؟ کہاں کون سی حدیث میں؟ یہ تو عرب کے کچھ اوباش قبیلوں کے اندر مشہور ہے کہ عورت جتنی جوان ہو اور جتنی باکرہ ہو وہ اتنی زیادہ مہنگی ہے. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لکھنے والے کی ذہنیت کیا تھی. سبحان اللہ، سبحان. ہمارے ہاں تو یہ فضیلت نہیں ہے، حالانکہ ہم اس کو مانتے بھی نہیں، ان اعتراضات کو مانتے نہیں ہیں. حالانکہ مشہور ہے 40 سال کی تھی. نہیں، ہمارے محققین نے باقاعدہ تحقیق کر کے لکھا ہے کہ جب حضرت خدیجہ کی پیغمبر اسلام سے شادی ہوئی تھی تو 2 روایتیں ہیں، یا 25 سال کی تھی یا 28 سال کی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 40 سال والی روایت بالکل غلط ہے. اگر ہماری کتابوں میں آئی ہے تو محدثین فرماتے ہیں عامہ کی کتاب سے آئی ہے یہ روایتیں، ورنہ جو محققین جیسے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے جو شادی کا وہ ہے اعتراض ہے شادی کے حوالے سے کہ ان کی شادی پہلے ہو چکی تھی اور 2 بیٹیاں تھیں، ان کے حوالے سے علامہ جعفر مرتضیٰ عاملی نے بنات النبی کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، محققانہ کتاب لکھی ہے انہوں نے. اس میں ثابت کیا ہے کہ جن بیٹیوں کی نسبت حضرت خدیجہ کی طرف دی جاتی ہے وہ رسول خدا کی بیٹیاں نہیں تھیں، بلکہ وہ حضرت خدیجہ کی بہن حالہ کی بیٹیاں تھیں، اور حالہ کا شوہر مر چکا تھا، اور حضرت خدیجہ کے پاس حالہ خود آ کے حضرت خدیجہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور بیٹیاں لے کے، چونکہ اس کا شوہر دنیا سے گزر چکا تھا. بعد میں حضرت خدیجہ کی بہن حالہ کی بھی وفات ہو گئی، پھر یہ بیٹیاں حضرت خدیجہ کے پاس تھی، اور جب رسول خدا کے ساتھ شادی ہوئی تو وہ بیٹیاں ساتھ لے کے آئی اور رسول خدا نے قبول کیا. ربیبہ جس کو کہتے ہیں قرآن مجید کی اصطلاح میں. اسی لیے علامہ جعفر مرتضیٰ نے یہی لکھا ہے بنات الرسول امر ربائبہ، رسول کی بیٹیاں تھیں یا ربائب تھی، وہ جو بیوی کے ساتھ جو بچے آتے ہیں ان کو ربائب کہتے ہیں. تو یہ اعتراض حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت پر کی جاتی ہے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھی، تاکہ
کیونکہ سب کو معلوم ہے تاریخی لحاظ سے کہ ان کے مقابلے میں کسی اور شخصیت کو لے آتے ہیں، اور وہ شادی شدہ نہیں تھی، کم سن تھی، جوان تھی، ان کی عظمت بڑھانے کے لیے حضرت خدیجہ کی عظمت کو گھٹاتے ہیں۔ حالانکہ جو قربانی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے دی ہے، اتنا مال خرچ کیا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے۔ دیکھیں شیخ مفید کی سعید ابن طاووس کی ایک کتاب ہے، میں ایک اہم جملے کی طرف اشارہ کروں گا۔ شیخ مفید کی ایک کتاب ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے لکھی ہے، وہ کتاب اپنے بیٹے کے لیے لکھی ہے انہوں نے، محجۃ البیضاء شاید اس کا نام ہے۔ انہوں نے اس میں اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کے یہ لکھا ہے کہ بیٹا تمہیں معلوم ہے کہ رسول خدا نے حضرت زہرا کو فدق کیوں دیا تھا؟ حضرت رسول خدا نے اپنی بیٹی کو فدق کیوں دیا تھا؟ اس کے نیچے، اس سوال کے نیچے خود جواب لکھتے ہیں سعید ابن طاووس، لکھتے ہیں کہ اس کا حکم خدا نے دیا تھا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور یہ حکم کیوں دیا تھا؟ اس لیے کہ حضرت زہرا کی ماں حضرت خدیجہ نے جو مال رسول خدا پہ خرچ کیا تھا، اس کے بدلے میں خدا نے زہرا کو فدق کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کب کسی کا مال اپنے پاس رکھتا ہے؟ جو مال خدیجہ نے دین پر خرچ کیا تھا، رسول خدا پر خرچ کیا تھا، اس کے بدلے میں خدا نے رسول خدا سے کہا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، حضرت زہرا کو خدیجہ کا حق دے دو۔ اس لیے رسول خدا نے فدق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو عطا سلامت کیا۔ رہیے، پروردگار آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ آج چونکہ آپ کا اور میرا آخری پروگرام ہے، انشاءاللہ کل سے ناظرین کی خدمت میں ایک میزبان کے ساتھ ایک دوسرے مہمان عالم تشریف فرما ہوں گے۔ میں چاہوں گا قبلہ اس آخری پروگرام میں ایک نقطہ جسے ہم ڈسکس کریں، اہم ترین عمل اس ماہ رمضان میں، کہ یہ آخری دن ہے ہمارا، میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا تحفہ ناظرین کو ہدیہ کیا جائے جو ان کے کام آئے۔ بس اس جملے کے ساتھ ناظرین کرام دیکھیں، یہ تو طے ہے، پیغمبر اکرم نے حضرت زہرا کو ام المومنین کہا۔ اس سے زیادہ بہترین نقطہ نہیں دے سکتا میں آپ کو۔ علماء نے اس نقطے کو بہت اچھی طرح بیان کیا ہے۔ جناب زہرا جب آتی تھیں، پیغمبر اکرم اپنے مسند سے اٹھ کر جناب زہرا کا آگے بڑھ کر ہاتھ چوم کر استقبال کرتے تھے۔ درست ہے؟ حضرت زہرا وہ ہستی جس کا پیغمبر اسلام اپنی جگہ سے اٹھ کر استقبال کر کے ہاتھ چوم کر اپنی مسند پہ بٹھاتے ہیں، اس فاطمہ زہرا پر جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا استقبال و احترام واجب تھا۔ بس اس سے بڑا جملہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سلسلے کو یہاں روک کر آج ایک خوبصورت ہدیہ، ایک گفٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے۔ بندہ حقیر اور قبلہ کا آج یہ آخری پروگرام ہے اس ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے اب تک کا۔ کل سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک نئے عالم دین اور ایک نئے میزبان تشریف فرما ہوں گے۔ قبلہ، ماہ رمضان المبارک میں سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ دیکھیں، حضرت خدیجہ کے حوالے سے آپ نے ایک جملہ کہا تو مجھے بھی ایک جملہ یاد آیا، انشاءاللہ میں وارد کر کے آگے بڑھوں گا۔ حضرت زہرا کی ماں بننا اتنا بڑا شرف ہے۔ میں عرض کروں گا کہ حضرت زہرا سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، جس پر اتفاق ہے۔ جتنی بھی خواتین جنت میں ہوں گی، ان سب کی سردار حضرت زہرا ہے۔ لیکن اس زہرا سلام اللہ علیہا کی جنت جس ماں کے قدموں تلے ہے وہ خدیجہ ہے۔ لیکن اس کے لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو درک کرنے والا جگر چاہیے نا۔ اب اس جگر کے اندر اگر غلاظت اور منافقت بری ہو تو وہ جناب زہرا کو کیا درک کرے گی؟ مولوی اسحاق جو مشہور منصف اہل حدیث عالم تھے، ان کا جملہ یاد آ رہا ہے۔ جی ہاں، ان سے کسی نے امیر شام کے بارے میں پوچھا کہ امیر شام کے بارے میں کیا نظریہ آپ کا، تو انہوں نے کہا وہ تو یزید کا بھی باپ تھا۔ یقیناً دیکھیں، تو رسول خدا کا جو فرمان ہے خطبہ شعبانیہ،
خطبہ شعبانیہ جب ارشاد فرما رہے تھے رسول خدا، تو اس خطبے کے آخر میں چونکہ راوی خود امیر المومنین ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں اٹھا، فقمتو، میں اٹھا اور میں نے رسول خدا سے سوال کیا، یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر۔ امیر المومنین اس خطبے کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا سے پوچھا، آپ نے بھی فرمایا کہ ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ میں کون سا عمل کروں جو بہتر عمل ہے، اس مہینے میں سب سے بہترین عمل میں انجام لاؤں۔ تو امیر المومنین نے بھی عرض کیا، یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، اس مہینے میں سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا، افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ، وہ چیزیں جن کو خدا نے حرام قرار دیا ہے ان سے بچ کے رہنا افضل ترین عمل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان افضل اللہ۔ ترین عمل یہ ہے۔ دیکھیں رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا روزہ رکھنا افضل ترین عمل ہے، نماز جو عمود دین کا ستون ہے، نماز پڑھنا نہیں فرمایا۔ قرآن کی تلاوت کے بارے میں جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا اور خود پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ ایک آیت کی تلاوت اس مہینے میں ایک ختم قرآن کا ثواب رکھتا ہے۔ دیکھیں کہ فرمایا من تلا آیتا من القرآن فی هذا الشہر کان له مثل اجر من ختم القرآن سبحان اللہ۔ فی غیرہ من الشہور۔ الورع عن محارم اللہ فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ ورع کسے کہتے ہیں؟ ورع یعنی خدا نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ورع کے بھی مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو خدا نے حرام قرار دیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ دیکھیں آج کل ڈاکٹرز اور جو حکیم ہوتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بیمار ہونے کے بعد علاج کرنے سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔ بالکل، بیماری آنے سے پہلے حتیٰ جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی دوائی سے زیادہ پرہیز کی تاکید کرتے ہیں۔ یہ ایک لحاظ سے پرہیز ہیں۔ دیکھیں جب پرہیز کریں گے تو بیمار ہی نہیں ہوں گے، علاج کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پیغمبر اسلام اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تمہیں پرہیز کرنا بہتر ہے ان چیزوں سے جو خدا نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ جب اس میں مبتلا نہیں ہوگے تو بیمار بھی نہیں ہوں گے۔ تو اس مہینے میں سب سے افضل ترین عمل ہے وہ ورع ہے۔ اب ورع کے بھی اقسام ہیں۔ ایک نقطہ یہاں پر عرض کروں کہ ورع اور تقویٰ میں کیا فرق ہے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے، اسی طرح ورع تقویٰ بھی اسی کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچا کے رکھنا۔ دیکھیں الوقایہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جو ہمیں محفوظ رکھے، گناہوں سے محفوظ رکھے، اس طاقت کا نام ہے تقویٰ۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ورع کا مرتبہ تقویٰ سے بالاتر ہے۔ ورع تقویٰ جو کہتے ہیں وہ محرمات الہی سے بچ کے رہنا، جو چیزیں حرام قرار دی ہیں خدا نے ان سے بچ کے رہنا، اور واجبات الہی پر عمل کرنے کا نام ہے تقویٰ۔ یہ تقویٰ کی پہلی منزل ہے۔ لیکن ورع کی تعریف میں یہ بیان کیا ہے نہ فقط حرام چیزوں سے بچنا بلکہ شبہات سے بھی پرہیز کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احتیاط کرنا، مثلا مجھے شبہ ہو کہ کہیں یہ حرام نہ ہو، حرام نہیں ہے، جو کلیئر حرام ہے وہ تو اپنی جگہ، کلیئر ہے، لیکن جس کسی میں چیز پر شک ہو تو اس کو بھی چھوڑ دینا ورع ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ورع میں سے بھی کچھ اقسام ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ بعض لوگ تو شک کی حالت میں شبہات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے بھی بالاتر ایک منزل ہے، وہ یہ ہے کہ بعض حضرات جو اورع ہیں، صاحب ورع ہیں، وہ حلال کاموں کو، مباح کاموں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہیں اس کے ذریعے کسی گناہ میں، حرام میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ ہم ایک جگہ پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں،
بات کرنا مباح ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، لیکن وہ اس سے پرہیز اس لیے کرتے ہیں کہ کہیں ان باتوں کے ذریعے اچانک کسی کی غیبت نہ ہو جائے، انسان محو دنیا نہ ہو جائے، کسی کی غیبت نہ ہو جائے، کسی پر تہمت نہ لگ جائے، اس لیے وہ بات کرنے سے، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ایسی باتیں، فضول باتیں کرنے سے بھی پرہیز کرتے ہیں، حالانکہ یہ حرام کام نہیں ہے، حرام کام نہیں ہے، اس سے بھی بچتے ہیں۔ دیکھیں بعض اوقات ایسے نمونے ہمارے دین میں موجود ہیں جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ امام کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام، ان اماموں کا ایک صحابی ہے جس نے ان تین اماموں کا دور درک کیا ہے، جن کا نام ہے صفوان۔ صفوان مکے میں تھا، مکے سے کوفہ آنا چاہ رہا تھا، تو کسی نے ایک خط دیا، نہیں 2 درہم دیے، اس نے کہا کہ یہ 2 درہم کوفے میں میرے گھر پہنچانا ہے تو نے۔ صفوان نے کہا میں یہ 2 دینار لے کے نہیں جاؤں گا۔ دیکھیں کس قدر احتیاط کرتے تھے۔ کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ یہ میری سواری ہے، وہ کرائے کی ہے، یا گھوڑا تھا یا مثلا اونٹ ہو۔ اس نے کہا یہ کرائے کی ہے سواری، میں نے مالک سے اجازت نہیں لی ہے، فقط اس لیے کرائے پہ لی ہے یہ سواری کہ میں خود سوار ہو جاؤں۔ اگر تمہارے 2 سکے میں لے کے جاؤں، 2 دینار میں لے کے جاؤں، تو اس کی اجازت مالک سے لینی ہوگی۔ یا اسی طرح مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے نجف آ رہے تھے، تو کسی نے خط دیا نجف لے کے جانے کے لیے۔ خط کا کتنا وزن ہوتا ہے؟ ایک خط لفافے کا کتنا وزن ہوتا ہے؟ ایک خط دیا، یہ نجف لے کے جانا ہے آپ نے۔ بغداد سے نجف تک وہ خط آپ نے اپنی جیب میں ڈالا، وہ لفافہ اپنی جیب میں ڈالا مقدس اردبیلی نے، لیکن سواری پہ سوار نہیں ہوئے۔ بغداد سے نجف تک پیدل آئے، سواری ہے، اس لیے کہ اس خط کا جو وزن ہے اس کو اٹھانے کے لیے کرایہ نہیں دیا ہے میں نے۔ اللہ اکبر، اتنی احتیاط، اتنا احتیاط، جن کا ذکر میں نے کل کیا تھا کہ سادات کے احترام میں وہ اپنے درس میں جو ہے بار بار قیام کرتے تھے، وہ ہے مقدس اردبیلی کی بہت سے واقعات ہیں، آیت اللہ مقدس اردبیلی۔ تو اس قدر احتیاط کرتے تھے عرفاء حضرات، اورع جن کے جو صاحب ورع ہیں، اس مقام پر یہ تو بالا ترین مقام ہے، لیکن ادنا ترین مقام یہ ہے کہ ہم کم از کم، چونکہ خود رسول خدا نے بھی فرمایا الورع عن محارم اللہ، مطلق ورع نہیں فرمایا، اگر یہ فرماتے تو ہمارے لیے کام مشکل ہو جاتا، لیکن محارم اللہ کا لفظ لا کے رسول خدا نے ہمارے لیے تھوڑا آسان کر دیا۔ حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس قدر مقدس اردبیلی کی طرح تو ہم نہیں بن سکتے، کم از کم حرام کاموں کو ہم ظاہری جو موٹے موٹے حرام کام ہیں جو کہ واضح ہیں، ان کاموں سے بچنا۔ مشکل یہ ہے کہ بعض حرام کاموں کو ہم حرام نہیں سمجھتے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا غیبت، تہمت وغیرہ، جھوٹ بولنا، یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے، لیکن ہم حرام نہیں سمجھتے، ان کو حرام سمجھیں جن کے عذاب کا خدا نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ قبلہ اگر آپ کی اجازت ہو، چونکہ آج شہزادی دو عالم سوگوار ہیں، میرے پاس مخصوص حضرت خدیجہ کے حوالے سے کلام نہیں ہے، لیکن شہزادی دو عالم، شہزادی کونین کی مصیبت کا ایک مرثیہ میں حضرت خدیجہ کو، اس کا ثواب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی روح مبارک کو عطیہ کرنا چاہوں گا، کیونکہ مظلومہ ماں کی مظلوم بیٹی ہے، جو اپنی زندگی میں بھی امت کی مشکلات کا شکار رہیں، اپنے شوہر کو بھی شکار ہوتے دیکھا، بعد میں ان کی بیٹی بھی اسی مصیبت سے گزری۔ آپ کے اس جملے پہ میں ایک جملہ عرض کر کے زحمت تمام کروں۔ آپ نے فرمایا حضرت خدیجہ کے بارے میں کلام نہیں ہے، لیکن حضرت زہرا کے بارے میں ہے۔ حضرت خدیجہ نے خود پیغمبر اسلام کے پاس جو وصیتیں کی ہیں، ان میں سے ایک وصیت یہ ہے، یا رسول اللہ میری بیٹی زہرا کا خیال رکھنا۔ یقیناً آپ حضرت زہرا کے بارے میں کلام پڑھیں گے نا، بی بی خوشحال ہوں گی انشاءاللہ، راضی ہوں گی بی بی۔ یا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، آپ اللہ کی بارگاہ میں محترم ہیں،
آپ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں محترم ہیں، آپ اللہ کے کنیز کی بارگاہ میں محترم ہیں، آپ کے دامن سے اپنی دعاؤں کا وسیلہ جوڑتے ہیں، آپ کے دامن کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں۔ شہزادی بہت سارے لوگوں کی بہت ساری حاجات ہیں، اے بی بی معظمہ بہت سارے لوگوں کی بہت ساری مشکلات ہیں۔ جن جن لوگوں نے درخواست کی ہے، میری حاجتیں، قبلہ کی حاجتیں، ہادی ٹی وی، ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم کی حاجتیں، ان سب کو آپ کے دامن سے متمسک کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ بی بی آپ سے خواہش کیجیے۔ زہرا تیری تربت پہ دیا کون جلائے، زہرا تیری تربت پہ دیا کون جلائے، بیٹا تیرا غیبت سے ہی کاش کے آئے، زہرا تیری تربت پہ۔ پردیس میں رہنے والوں کو اندازہ ہے اگر دیس میں کوئی گزر جائے تو اس کا کیا عالم ہوتا ہے۔ دل مچلتا ہے کہ کسی طرح اپنے چاہنے والے کی زیارت ہو، اس کے قبر کا دیدار ہو، اس کی قبر پہ ہاتھ رکھ کر فاتحہ پڑھے، قرآن پڑھے۔ آئیے ایک پرسہ میرے مولا امام زمان کو دیتے ہیں، ایک پرسہ سادات کو دیتے ہیں جو 1100 سال سے اپنی مادر گرامی کی قبر کے منتظر ہیں۔ آئیے۔ زہرا تیری تربت پہ دیا کون جلائے، تربت پہ تیری بیٹھ کے روتا ہے اکیلا، 1100 برس سے ہے پسر کتنا وہ تنہا، زہرا تیرے مہدی کو گلے کون لگائے، زہرا تیری تربت پہ۔ ایک لمحے کو سوچے گا تو صحیح، آپ کے میرے دیس میں اگر کوئی دنیا سے گزر جائے تو اس کے گھر میں 40 دن تک روٹی نہیں پکتی ہے، چولہا نہیں جلتا ہے، تمام اہل علاقے کا اجتماع ہوتا ہے، کھانا بھی وہ پکاتے ہیں، روٹی بھی وہ پکاتے ہیں، فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ فرزند زہرا تنہا اپنی مادر کی قبر پر بیٹھ کر ہر روز جنت البقیع میں فریاد کرتا ہے۔ تربت پہ تیری بیٹھ کے روتا ہے اکیلا، 1100 برس سے ہے پسر کتنا وہ تنہا، زہرا تیرے مہدی کو گلے کون لگائے، زہرا تیری تربت پہ کانوں سے لہو آج تلک جس کے رواں ہے، زندہ کے اندھیرے میں ابھی محو فغاں ہے، قیدی ہے جو صدیوں سے اسے آن چھڑائے، زہرا تیری تربت پہ دیا کون جلائے۔ اور ایک شعر بطور خاص سادات کی خدمت میں، اولاد کی خاطر تو مصیبت یہ بڑی ہے، مادر کی لحد ہر سو نظر ڈھونڈ رہی ہے، ان آنکھوں سے مدفن بھی تیرا دیکھ نہ پائے، زہرا تیری تربت پہ دیا کون جلائے، اس دی کو دیا تو نے پسر پال کیسا، ہے کون زمانے میں تیرے لال کے جیسا، قرآن جو نیزے کی انی پر بھی سنائے، زہرا تیری تربت پہ دیا کون جلائے۔ اور ایک آخری شعر اپنی طرف سے آپ تمام مومنین کی طرف سے، جو جہاں جہاں بیٹھا دل میں کربلا کی زیارت کی لگن لگائے بیٹھا ہے، ہر اس مومن کی طرف سے یہ شعر عرض کر رہا ہوں، اپنے دل کو کربلا لے کر چلیے ایک لمحے کے لیے، اپنے دل کو بقیع لے کر چلیے ایک لمحے کے لیے، حضرت زہرا سے امام حسین کی زیارت کا اذن مانگنے کے لیے چلتے ہیں۔ اس بیماری کی وجہ سے شہزادی 2 سال ہو گئے امام حسین کے روضے کی زیارت نہیں ہو پائی ہے، لطف فرمائیے
اپنی ماں کا واسطہ دیتے ہیں آپ کو، لطف فرمائیے شہزادی، ایک لمحے کے لیے ہم پر رحم کیجئے، امام حسین کا در باز فرمائیے، امام حسین کا در کھول دیجئے تاکہ ہم جا کر اس مولا کی زیارت کر سکیں جو کربلا کی گرم خاک پر 3 دن تک ہمارے لیے پڑا رہا کہ میرے بعد میرا مومن در بدر نہ ہو، میرے بعد میرا مومن اللہ سے دور نہ ہو۔ آئیے یہ شعر آپ کی طرف سے۔ زہرا تیری تربت پہ اس دل میں زیارت کی لگن کب سے لگی ہے، شبیر تیرا حبیبی سخی ابن سخی ہے، شبیر تیرا حبیبی سخی ابن سخی ہے، صدقے میں تیرے پھر وہ ہمیں در پہ بلائے، زہرا تیری تربت پہ دیا کون جلائے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وسخر مخرجہ۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اس ذکر عظیم کا واسطہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زحمتوں کا واسطہ جو شہزادی نے اس دین کے لیے اٹھائیں، پروردگارہ تجھے اس کفن کا واسطہ جو اللہ کی بارگاہ سے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے آیا، میرے مالک جن جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، بالخصوص جو لوگ اس پینڈمک میں کووڈ کی بیماری میں مبتلا ہیں، انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ جن جن لوگوں کی مالی مشکلات ہیں، مالک ان کی مشکلات کو حل فرما۔ جن جن لوگوں کی اولاد نہیں ہیں، جن کے گھریلو مسائل ہیں، پروردگارہ ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ جو اسیر ہیں بحق امام موسیٰ کاظم، ان کو اسیری سے رہا فرما۔ اللہم بحق محمد وانت المحمود، اللہم بحق علی وانت الاعلی، اللہم بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، اللہم بحق الحسن وانت المحسن، اللہم بحق الحسین انت قدیم الاحسان، اللہم بحق 9 المعصومین من ذریتک، اللہم عجل لولیک الفرج۔ صرف اس کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ کہ اگر ممکن ہو ایک مومن ضرورت مند کو افطاری کا سامان ضرور دیجیے گا، اگر ممکن ہو تو ضرور دیجیے گا۔ اس ماہ مبارک میں قرآن کی تلاوت کو ترک نہیں کیجیے گا، چاہے 10-5 آیتیں ہی کیوں نہ ہو، ایک آیت کو پڑھنے کا ثواب کل قرآن کو پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے۔ اپنے میزبان بندہ حقیر مداح اہل بیت مرتضیٰ نگری اور قبلہ خادم حسین حافظی صاحب کو اجازت دیجیے گا۔ یہاں تک قبلہ اور میرا ساتھ آپ کے ساتھ تھا، یہاں سے آگے انشاءاللہ ایک دوسرے عالم دین اور ایک دوسرا میزبان کل سے آپ کی خدمت میں ہوں گے۔ تب تک کے لیے بندہ حقیر اور قبلہ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو معاف فرمائیے گا۔ اگر آپ کا دل خوش ہوا ہے تو ہم گنہگاروں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔